السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تیار ہیں پھر؟ اوکے. کس کس نے الاسماء الحسنی کے اوپر غور و فکر کیا؟ الحمدللہ. یہ آپ کی اللہ سے محبت کی علامت ہے. اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان کا کیا کیا جائے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، سکینت ان پر نازل ہوتی اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. یعنی اجتماعی طور پر اکٹھے بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، یہ ایک بہت فضیلت والا کام ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی وہ لوگ ہمیں مل گئے ہیں، یعنی گویا وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امٹتے ہیں. پہلے آسمان تک یعنی یہاں سے لے کر آسمانوں تک کا کتنا فاصلہ ہوگا، وہاں تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی اس کثیر تعداد میں وہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے بادل امڈ آتے ہیں، ایسے ہی اس طرح کی مجلس کے اوپر وہ امڈ آتے ہیں. پھر مجلس ختم ہونے پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے. وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے. پڑھیے. ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں جن کا فرشتے جا کر ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اب فرشتوں گواہ رہنا کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھ لی ہے اپنی اس مجلس میں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ان کا کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ چکے ہوتے. وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرنے لگتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے تو پھر تو کسی اور کام کی طرف توجہ ہی نہ جاتی، کسی اور چیز میں دل ہی نہ لگتا، صرف یہی کرتے رہتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، یعنی ان کی کیا خواہش. وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں انہیں کیا چاہیے. تو آپ کو کیا چاہیے بھلا؟ جنت چاہیے. الحمدللہ. تبھی فرشتے کہیں گے کہ وہ جنت مانگتے ہیں. اور اگر آپ جنت کے طلبگار نہیں، نیت نہیں، اس کے لیے ہارڈ ورک نہیں اور دعا نہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں: نیت، کوشش، دعا. یا نیت، محنت اور دعا. تو آپ اپنی نیتوں کا اس وقت جائزہ لے لیجئے. کیوں آ کے بیٹھے؟ والقلب متوجہ الی اللہ. ٹھیک ہے. اور ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم جنت میں پہنچیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا، پھر کتنا شوق بڑھ چکا ہوتا. فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے. ابھی بھی ہماری طلب ہے لیکن کتنی ہے؟ دل سے پوچھئے کتنا شوق ہے جنت میں جانے کا. کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ میں کچھ کر لوں کہ وہاں پہنچوں.
جنت کے بارے میں بھی ہم کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنی کچھ جنتیں بنا رکھی ہیں جن کی طرف ہم دوڑتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ پوچھیے کہ جتنا آپ کو اپنے دنیا کے گھر کی فکر ہے، دنیا میں ایک گھر بنانے کی فکر ہے، کیا اتنی ہی فکر جنت حاصل کرنے کی بھی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو غمگین دیکھا گیا ہے جن کے پاس دنیا میں کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، تو لوگ بہت میزریبل اور سیلف پٹی کا شکار ہو کہتے ہیں ہمارا کوئی گھر نہیں، اور اس پر دکھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کے بارے میں کون دکھ کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، وہاں پہنچیں گے یا نہیں۔ تو ہمیں اپنے خواہشات کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، لکھ لیجیے اس کو، خواہشات کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کا رخ بدلنا ہے، دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کی چاہت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس جنت کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ دنیا میں کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے ہمیں کہ وہ ہم پر نہ آ جائے؟ جب ہم کسی نیچرل ڈیزاسٹر کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہیں اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ٹورنیڈو آ گیا ہے یا کہیں سونامی آ گیا ہے، تو اس وقت ہمارے دل میں پہلی بات کیا آتی کہ کہیں ہم پر بھی نہ آ جائے، تو اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنے کے لیے تدبیریں سوچتے ہیں۔ لیکن جہنم کو سن کر کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میں نہ چلے جاؤں اس میں، کہیں حادثہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو دنیا کے کسی بھی حادثے سے بڑھ کر اس حادثے سے ڈرنا چاہیے جو جہنم کی شکل میں گھات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں، واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا عالم ہوتا، کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے، پھر تو بچنے کی کوشش کرتے اور سب سے زیادہ کوشش کرتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا، وہ اس مقصد سے نہیں آیا تھا، ویسے ہی راہ گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے خالص نیت کے ساتھ، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، اس مجلس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کا شوق عطا کرے، جنت کا شوق عطا کرے اور جہنم سے بچنے کی فکر ہم کو دے دے۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ چیزیں ہمیں ریئل لگیں، کیونکہ جب تک ان کی حقیقت کو ہم محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک نہ شوق ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈر۔ چلیے شروع کرتے ہیں دورہ قرآن، چوتھا پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اللہ کو سب پتا ہے کون اس کی راہ میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے، اور اپنی کیسی چیزیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم اپنے دعوی محبت کے ثبوت میں کیا پیش کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیات سنی تو ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنے لگا، جس میں مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ بہت ہی مالدار صحابی تھے۔ مسجد کے سامنے ان کا بیروہا نامی ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بہترین باغ تھا۔ اس باغ میں کئی 100 کھجور کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی بھی پیا کرتے تھے اور بہت ہی خوش ذائقہ پانی تھا وہ۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، سب سے پیارا مال یہی باغ ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کر دے۔ آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ آپ بہت ہی خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا غنیمت کے طور پر، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ زرعی زمین تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، تو ایک غلام تھی، کنیز تھی، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ کہتے کہ اب تک میرے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کسی دی ہوئی چیز کو واپس لیا جا سکے تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لوں، لیکن ایک دفعہ جب اللہ کے راستے میں دے دیا تو دے دیا۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا، جانوروں سے بھی لوگوں کو بہت پیار ہوتا ہے، بہت پیارا گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے اس پر انہی کے بیٹے کو سوار کر دیا۔ تو ان کے دل میں ذرا بات گئی کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، اپنے بچے کو تو نہیں دیا تھا، کیونکہ عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پیاری، اعلیٰ ترین، بہترین چیز ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہی ان کے بچے کو سوار کیا تو انہیں یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، یعنی تمہاری نیت قبول ہو چکی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی قدر نہیں کرتا تو نہ کرے، کہیں سے کوئی تعریف نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے اور جس کی محبت میں دیا ہے اس رب کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ مقصود پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ اس پر تفصیلی لیکچر موجود ہے، محبوب کے لیے محبوب چیز، جس میں مزید مثالیں وغیرہ موجود ہیں، ڈیٹیل کے لیے آپ اس کو سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی سنوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ فرماتے ہیں، ان کے 2 اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کچھ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے، جیسے خرگوش اور اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ پچھلی شریعتوں میں یہ حلال نہیں تھا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کا کعبہ بیت المقدس تھا،
تو تبدیل کر کے بیت اللہ کو کیوں کعبہ بنایا گیا؟ تو ان 2 سوالوں کے جواب یہاں پر دیے گئے ان اعتراضات کے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے جن میں اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا، ایک بیماری کی وجہ سے جو ان کی ارق النساء کی بیماری تھی، جس میں پرہیز کے طور پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی کب ہوا تھا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے کہیں پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها، کہہ دیجئے تورات لے کر آؤ، اسے پڑھ کے سناؤ، کہاں حرمت کا حکم ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعدہ، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں تو در حقیقت وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو کہ یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور دوسرا اعتراض کہ قبلے کو کیوں تبدیل کیا گیا، تو بتایا گیا کہ یہ قبلہ تو روز اول سے ہی قبلہ رہا ہے، وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تو قبلہ مقرر کیا گیا، ورنہ قبلہ اول دراصل بیت اللہ ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، جسے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے کیا، اور پھر باقی پیغمبروں نے، اور پھر ایک وقت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو یہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، یعنی جس مقام پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس پتھر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں کہ اس میں ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ یہ اتنے نشان گہرے پڑ گئے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا نمازوں میں کھڑے ہونا کتنا اور کیسا ہے۔ اب رمضان المبارک میں 2 اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام، اور اس قیام کے لیے ہم کتنے تیار ہیں اور کتنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو جب ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دینی پڑتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ تو بعض اوقات محبوب ترین چیز ہماری نیند بھی ہو سکتی ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے۔ تو رمضان میں ہم یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو خوشی خوشی قربان کرنی چاہیے۔ اور جب کوئی خوشی سے ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پاؤں کے نشان کی بھی قدردانی فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان پر کتنا پیار آتا ہوگا، اور ہر اس بندے پر پیار آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر والقلب متوجہ الی ہو کر اللہ کے لیے طویل ترین نماز پڑھے، اور رمضان کی برکت سے یہ نمازیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ اٹک جائیے جہاں پر رات کو تراویح پڑھائی جاتی ہو۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ گھر تو حج کے لیے بنا تھا، اس لیے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں جو اس کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے،
لیکن عموماً رکاوٹ تو اپنے اندر ہی ہوتی ہے. بعض اوقات سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جانے کو دل نہیں کرتا. بعض اوقات اس لیے کہ مال خرچ کرنا پڑے، بعض اوقات اس لیے کہ بزنس بند کرنا پڑے گا، بعض اوقات اس لیے کہ وہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی وہ ان ساری مشکلات سے اوپر اٹھ کر شوق کے ساتھ تڑپتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور حج ایک پیک عبادت ہے جس میں انسان اپنی ساری پیاری چیزیں، ساری مرغوبات نفس، ساری محبوبات نفس کو قربان کرتا ہے. اور جو انکار کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. حج ایک دفعہ فرض ہے زندگی میں، لیکن اگر استطاعت ہو تو ایک سے زائد مرتبہ بھی جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کو وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. لہذا جا سکے یا نہ جا سکے، جو کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، یعنی وسعت ہی نہیں جانے کی، اور جو وسعت رکھتے ہیں لیکن اور مجبوریاں ہیں نہ جانے کی، وہ کم از کم دلوں میں تڑپ اور شوق ضرور رکھیں. کیونکہ جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے بھی محبت ہوگی اور اس گھر کے آس پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں سے بھی محبت ہوگی. لہذا ہماری اللہ سے محبت کا تقاضا بیت اللہ سے محبت ہے. اور دل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر لے جا. اور جو بھی موقع ملے اسے کھونا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. یعنی اگر تم یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرو گے تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس بات پر کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ تم اس کو چھوڑ دو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کیسے تم انکار کرو گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. یعنی جو اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ پھر اللہ ہی کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کوششیں جاری تھی. فرمایا کہ تم تو یہ انکار کر ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس تو سارے دلائل موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے تمہارے درمیان ہیں. ان کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا لیڈر مانو گے، کسی اور کے طریقے کی پیروی کرو گے، کسی اور کلچر کے پیچھے جاؤ گے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑ لے بس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. جب تک ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک ہم صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں تو پھر اگر کسی اور راستے پر ہیں، آلٹرنیٹ روٹ پر ہیں، تو وہ کہاں لے کر جائے گا. کیونکہ صرف صراط مستقیم ہی جنت تک لے جاتا ہے، صرف صراط مستقیم ہی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا تک لے کر جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. یعنی اپنی ساری زندگی میں اللہ سے محبت رکھو اور اس کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، کیونکہ انسان کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو انسان کتنا بھی اچھا ہو، ایک لمحے اس کے دل میں اللہ کی کتنی بھی محبت ہو، وہ کتنا اچھا اطاعت گزار ہو، کتنی بہترین نماز پڑھنے والا ہو، روزے پر روزہ رکھنے والا ہو، لیکن کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں پر استقامت اختیار کرے گا.
کوئی معمولی حادثہ انسان کے دل کو بدل کر رکھ دیتا ہے، کوئی معمولی چیز انسان کو پھیر کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. آندھیاں جب آتی ہیں، ہوائیں جب اڑتی ہیں تو کس چیز کو لے جاتی ہیں اپنے ساتھ؟ جو ہلکی ہوتی ہے. تو جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی اسی طرح ڈول جاتا ہے، اور وہ اچھے کام کرتے کرتے، اللہ کی محبت کے کام کرتے کرتے ان راستوں سے بھٹک بھی جاتا ہے، پھر بھی جاتا ہے. اس لیے ہمیں حکم یہ دے دیا گیا، راستہ یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، آخری وقت تمہارا اچھا ہو، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو. تو اس کی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان پر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ مل جل کر رہنا چاہیے.